بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. ہماری بات چل رہی ہے بڑے قاعدے میں، وہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، یعنی پریشانیاں آسانی لاتی ہیں. اسی میں ہم نے کئی قاعدے پڑھے، اس میں سے آج ایک قاعدہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے المیسور لا یسقط بالمعسور. المیسور لا یسقط بالمعسور. پڑھتے ہیں اس کو ایسے ہی، المیسور لا یسقط بالمعسور. اس کا تعلق وہی پہلا قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر، اور اس کے بعد اس کے ضمن میں ایک قاعدہ جو ہے بڑا قاعدہ آیا تھا وہ تھا الضرورات تبیح المحظورات، یعنی مجبوریاں حرام چیز کو حلال کر دیتی ہیں. تو ایسے ہی یہ انہی سے جڑا ہوا یہ قاعدہ ہے المیسور لا یسقط بالمعسور. ہم نے صرف آپ کو پڑھ کے بتایا بھی المیسور لا یسقط بالمعسور. میسور آسان، میسور کا مطلب کیا ہے؟ آسان، جس کا کرنا آسان ہو. المیسور جس کا کرنا ممکن ہو، میسر ہو، آسان ہو، جس کے کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، المیسور ہو گیا. یہ یسر سے، یسر آپ سنتے ہوں گے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. تو اسی سے یہ لفظ بنا ہوا المیسور. ٹھیک ہے، جس کا کرنا آسان ہو. میسور کی صفت جس کا کرنا آسان ہو. لا یسقط بالمعسور، جس کا کرنا آسان ہو یہ ساقط نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. اس پر عمل کرنا ختم نہیں ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے سے چھٹی نہیں ملتی ہے، رخصت نہیں ملتی ہے. بالمعسور مشکل کی وجہ سے. بالمعسور، معسور یہ عسر سے ہے. معسور یہ مشکل، جس پر عمل کرنا مشقت ہے، اس میں پریشانی ہے، عمل نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے جس پر عمل کرنا ممکن ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی فرضیت ختم نہیں ہو جاتی ہے، اس کی فرضیت باقی رہتی ہے. جس پر عمل کرنا آسان ہو، مشکل کی وجہ سے آسان پر عمل کرنے کی فرضیت ختم نہیں ہوتی ہے، اس کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے. یہ میں نے الفاظ کے معنی آپ کے سامنے واضح کر دیے. اس میں عربی میں چونکہ ہے اس کے معنی میں نے آسان واضح کر دیے. میسور کس کو کہیں گے؟ جس پر عمل کرنا آسان ہے. معسور جس پر عمل کرنا مشکل ہے. مشکل کا مطلب کیا ہے؟ مشقت والے، بہت پریشانی، عمل ہو نہیں پائے گا، بہت بڑی پریشانی کی بات ہے عمل کرنا اس کے اوپر. لا یسقط ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی فرضیت ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا فرض ہونا، اس کا ہمارے لیے ضروری ہونا یہ ختم نہیں ہوتا ہے. لا یسقط. اس کو ہم مثال سے دیکھتے ہیں. اس کو کس سے دیکھتے ہیں؟ مثال سے دیکھتے ہیں. ایک آدمی بہت بوڑھا ہے، ایک آدمی بہت بوڑھا ہے، اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا بہت پریشانی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ معسور. بہت کمزور ہونے کی وجہ سے رمضان میں وہ روزہ رکھ نہیں سکتا. تو یہ روزہ نہ رکھنا اس کا، یا روزہ رکھنا اس کے لیے رمضان میں، یہ کیا ہو گیا؟ معسور ہے اس کے لیے، یعنی اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشقت بھرا ہے، ممکن پریشانی کے باعث ہے، وہ کر نہیں سکتا یہ. ٹھیک ہے. میسور کیا ہے اس کے لیے؟ کھانا کھلانا. ایک روزے کی جگہ پر کتنی مسکین کو کھانا کھلانا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ اس کے لیے میسور ہے، یعنی عمل کرنا اس کے لیے ممکن ہے. ٹھیک ہے. مثال سے دیکھیے اس کو، تو آپ کو یہ دونوں جو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اس کے لیے روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ معسور ہے. معسور کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشقت بھرا ہے، وہ عمل نہیں کر پائے گا اس کے اوپر. آسان کیا ہے اس کے لیے؟ روزے کی جگہ پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، یہ اس کے لیے آسان ہے، یہ اس کے لیے میسور ہو گیا. تو یہ کھانا کھلانا، یہ اس کی فرضیت ختم نہیں ہو جائے گی. کس کی وجہ سے؟
روزہ رکھنے کی مشقت کی وجہ سے یہ فرضیت ختم نہیں ہو جائے گی۔ آگے بات سمجھ میں، پریشانی آسانی لاتی ہے، پریشانی کیا لاتی ہے؟ آسانی لاتی ہے، لیکن اگر کسی عمل میں پریشانی ہو اور اسی کی جگہ پر دوسرے عمل میں کیا ہو؟ آسانی ہو، تو یہ آسان عمل کی فرضیت ختم نہیں ہو جائے گی پریشان والے عمل کی وجہ سے، بلکہ یہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک مثال آپ کو دکھائی، اس سے پہلے ایک چیز کو اور واضح کر دوں آپ کے سامنے۔ ہم نے اس سے پہلے جو بات کہی تھی الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریاں حرام چیز کو حلال کر دیتی ہیں، قاعدہ یہ پڑھیں۔ اس قاعدے کا تعلق کسی بھی حرام چیز سے ہوتا ہے، ایسی چیز سے جو انسان کے لیے کرنا منع ہو، جائز نہ ہو، اس میں جو بہت سارے قواعد ہیں، تو اس کا تعلق صرف اسی سے ہے۔ اور ضرورات تبیح المحظورات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجبوریاں حرام چیز کو حلال کرتی، تو اس کا کس سے تعلق ہے؟ کسی بھی حرام چیز جس سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، وہ حرام چیز ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ رشوت دینا حرام ہے، لیکن اس سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، تو وہاں رشوت دینا ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ تو ہمیشہ اس قاعدے کا تعلق حرام چیزوں سے ہوتا ہے، اور یہ جو قاعدہ ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہمیشہ ایسی چیز جس کا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا تعلق جس چیز سے ہم کو منع کیا گیا ہے، اس کا کرنا ہماری مجبوری ہو جاتی ہے۔ رشوت دینا ہم کو کیا کیا گیا؟ اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہاں رشوت دینا ہمارے لیے مجبوری بن گئی۔ یہاں اس قاعدے کا تعلق کس سے ہے؟ جس بات کو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، مجبوری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، دونوں میں وہ فرق سمجھ میں آ گیا۔ اس کا کس سے تعلق ہے؟ جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، لیکن وہ واجبات ادا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، قیام یہ فرض ہے نماز کے، لیکن پیر کی وجہ سے کسی شخص کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہاں ہمارے لیے کھڑا ہونا یہ مشکل ہے، آسان کیا ہے؟ بیٹھ کے نماز پڑھنا، تو بیٹھ کے نماز پڑھنا اس سے ثابت نہیں ہو جائے گا۔ تو جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، اگر اس کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں جو آسان ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ مشکل کی وجہ سے فرائض میں آسان بھی ثابت نہیں ہو جاتا ہے، فرض ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر بات سوچیں یہ قاعدے کی، یعنی اب المشقت تجلب التیسیر سے یہ نہ سمجھے کہ پریشانی آسانی لاتی ہے تو یہ فرض ختم ہو جائے گا، وہ فرض ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ فرض مشکل سے کس میں آ جاتا ہے؟ آسانی میں آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو دو مثالیں دکھائیں۔ ایک بوڑھا آدمی جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو روزے کی جگہ پر کیا کر سکتا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانا اس کے لیے آسان، اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل۔ روزہ رکھنا مشکل ہونے کی وجہ سے یہ کھانا کھلانا اس کا ختم نہیں ہو جائے گا، وہ باقی رہے گا۔ تو اس قاعدے کی دلیلیں کیا ہیں؟ پہلے دلیلیں آپ کو میں نے قاعدہ سمجھا دیا، آپ کو دلیل کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کہتے ہیں یہ کس کے بارے میں ہے؟ فرائض کے بارے میں، واجبات کے بارے میں۔ جتنا عمل کر سکتے ہو اتنا عمل کرو، اس کو چھوڑو مت۔ اگر کسی چیز پر عمل نہیں کر پا رہے ہو تو جو عمل کرنا ممکن ہے اس کو بھی مت چھوڑ دو، بلکہ اس کو تو بجا لاؤ۔ جس پر نہیں کر پا رہے ہو ٹھیک ہے اس کو چھوڑو، لیکن جس پر کر سکتے ہو اتنا تو عمل کرو، اس کو بجا لاؤ۔ یہ قرآن کی آیت، حدیث ہے اس سلسلے میں ایک دلیل کے طور پر۔ دوسری دلیل، اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا اس پر عمل کرو۔
جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا عمل کرو. اس سے بھی کہتے ہیں کہ اس قاعدے کے لیے دلیل ملتی ہے. جو مشکل ہے اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، جتنے پر عمل کر سکتے ہیں اتنے پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. المیسور لا یسقط بالمعسور. اور یہ بہت سی مثال ہے. طہارت کے وقت میں اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ یہاں تک نہیں دھو سکتا ہے، یہاں اس کو زخم ہے، تو یہاں تک دھونا اس کا ختم نہیں ہو جائے گا. یہ معصور ہے اور یہ کیا ہے؟ میسور ہے. معصور کی وجہ سے میسور پر عمل کرنا ختم نہیں ہو جائے گا. اب یہ نہیں سوچے گا کہ نہیں چلو اب اتنا جو ہے چونکہ ہم ہاتھ نہیں دھو سکتے اس سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جتنے کر سکتا ہے دھوئے گا اتنا، جتنا نہیں دھو سکتا اس کو صرف چھوڑ دے گا، کیونکہ وہاں عمل کرنا ممکن نہیں ہے. المیسور لا یسقط بالمعصور. ہاں جی، یہ ایک دوسرا مسئلہ کہ مسح کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن وہ دھوئیں گے تو نہیں، یہ تو بالکل قطعی بات ہے. لیکن اب دوسرا مسئلہ کہ مسح کریں گے. اگر پٹی بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پٹی پر مسح کرنے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ثابت ہے کہ وہ پٹی پر مسح کرتے تھے. لیکن بعض علماء کی یہ رائے ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اس مسئلے کو بتایا تھا، مطلب یہاں پہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دے گا، کیونکہ وہاں پر اب عمل کرنا ممکن نہیں ہے. جتنا عمل کرنا ممکن ہے اتنے پر عمل کر کے چھوڑ دے گا. یہ بات تھی المیسور لا یسقط بالمعصور. جتنے پر عمل، اگر کسی چیز پر عمل کرنا مشکل ہے، نہیں عمل ہو سکتا، تو جس پر عمل کرنا آسان ہے وہ فرضیت اس کی ختم نہیں ہو جائے گی. اور بھی اس کی جو ہے شریعت کے اندر مثالیں بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی شخص قسم کھایا اور قسم اس کو توڑنا ہے، قسم اس کو توڑنا ہے، یہ تو کیا کرنا چاہیے؟ قسم کا کفارہ. قسم کا کفارہ کیا دینا ہوگا اس کو؟ ہاں، اس کے علاوہ بھی ہے نا، کھلانا اور گردن آزاد کرنا. 3 ہے اس میں جو ہے. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اب شخص اس کے پاس پیسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اتنا اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلائے گا. لیکن وہ 3 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے جو کہ قسم کے کفارے کے لیے ہے، تو یہ اس کے حق میں کیا ہوا؟ میسور ہوا. اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ کیا ہے؟ معصور ہے. تو چونکہ کھانا کھلانا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے مجھے لیے قسم کا کفارہ ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہے گا، کیونکہ اس کی جگہ پر کیا موجود ہے؟ دوسرا بدل موجود ہے جو روزہ رکھ کر کے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے. روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. اس کو چھوڑ نہیں سکتا کہ پریشانی آسانی لاتی ہے تو چلو جو ہے ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا. ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے 3 دن کا، تو 10 مسکین کا کھانا کھلانا اس کے لیے میسور ہے. اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، وہ چھوڑ نہیں سکتا. پھر اختیار ہے، پھر اس کو اختیار ہے، جو چاہے اختیار وہ کر لے. یعنی اس کو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، جس کو چاہے اپنا لے. دونوں نہیں کر سکتا. بوڑھا بھی ہے اور پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے. اتنا بھی نہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے. تھوڑا انتظار کرے گا قسم کا کفارہ دینے کے لیے کہ جب تک آ جائے اس میں سے وہ قسم کا کفارہ دے دے گا. جیسے اس کے پاس زکوٰۃ کے کس کے کوئی آدمی بہت مجبور ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سارے جو ہے وہ ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں لوگوں کے پاس سے آنے کے. آ جائے گا تو قسم کا کفارہ دے دے گا. اس سے کرنا ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابی جنہوں نے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری، دن کے وقت میں ہم بستری کر لی تھی، اس کے بعد ان کو جو اس کا کفارہ ہے وہ قرآن میں اس کا جو ہے بیان کیا گیا کہ گردن کو آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے. اس نے کہا میرے لیے کچھ بھی اس میں سے ممکن نہیں ہے. آخری ہوتا ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا. کہا کہ یہ بھی میں نہیں کر سکتا. یہاں مدینے کا سب سے زیادہ غریب آدمی میں ہی ہوں، تو آپ کے پاس صدقے کھجور آئے تھے، آپ نے وہ دیا. کہا کہ یہی لیا کر کے جو تقسیم کر. وہ بھی کہا کہ میں دوسروں کا، میں خود بھی مجبور ہوں. تو یہ چیز دوسروں کے پاس سے آئے گا تو کفارہ نکالے گا، لیکن
نکالنا ہے اس کو اپنا کفارہ، وہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ ختم نہیں ہو جاتا اس کے اوپر سے۔ جی یہ ہے یہ قاعدہ۔ اب بولیے وہ ہم دوسرے قاعدے کی طرف، میں نے کہا آج کوشش کریں گے کہ یہ پوری باتیں ختم ہو جائیں۔ ہاں جی 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 یہ بھی اس کی مثال ہے۔ حج کوئی شخص حج کرنا اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے، حج کرنا فرض ہو گیا ہے پیسے کے لحاظ سے، یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ جا کر کے حج کر سکتا ہے، یہ اس کے پاس استطاعت آ گئی ہے، لیکن اس کے پاس جا کر کے حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ پریشانی ہے، تو وہ پیسے سے کسی کو بھیج کر کے اپنی طرف سے کیا کروا سکتا ہے، وہ حج کروا سکتا ہے۔ حج ہی کے تعلق سے اسی میں ایک مثال اور بھی بنتی ہے، بلکہ وہ مثال پیش بھی کی جاتی ہے کتابوں میں بھی، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حج کرنے گیا ہوا ہے، حج کے بعض ارکان تو کر سکتا ہے اور بعض نہیں کر سکتا۔ جیسے حج میں بہت سارے کام ہیں جو سب آسانی سے کر لیتے ہیں اور کچھ کام ذرا مشکل ہے، ہاں جیسے جمرات کو رمی کرنا ہے، جا کے وہاں بھیڑ میں ان کو پریشانی ہے۔ طواف کرنا ہے، چل کر کے طواف نہیں کر سکتا، سمجھیے نا۔ تو اب لیکن اور سفر کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے، اور کوئی پریشانی اس کو اتنی نہیں ہے، تو یہ وہاں پر جا کر کے حج کرنا جو اس کے لیے اس میں سے آسان ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ جانا پڑے گا اس کو، صرف اس میں جو مشکل ہے وہی ختم ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ رمی جمرات کوئی اور کر لے گا اس کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ طواف کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ مشقت بھرا ہے، تو اس کی جگہ پر کسی سواری پر اس کا طواف کروانا ممکن ہے تو وہی کروا لے گا، تو یہ اس کے لیے میسور ہے، وہاں پہ آسان ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تو آسان جس کو کرنا ممکن ہے، پریشانی کی وجہ سے وہ اس کی فرضیت ختم نہیں ہوتی ہے، وہ فرضیت باقی رہتی ہے۔ جی کر سکتے ہیں، اور طواف میں ویل چیئر پہ نہیں ہوتا ہے، اس میں رمی جمرات میں اس میں ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں صفا مروا کے درمیان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچ میں میدان میں وہ ویل چلنا مشکل ہے بھیڑ کی وجہ سے۔ ہاں اوپر کروا کے کر لے سکتے ہیں، جو نیچے چھوڑ دیا تھا، بھیڑ زیادہ نہیں تھی کیا، کر کے جو ہے چھوڑ دے تو کر سکتے ہیں۔ ویسے وہ طواف میں وہ بھی گنجائش ہے، یعنی تختے پر لٹا کر کے حبشی لوگ جو ہے کندھے پر رکھ کر کے طواف کرواتے ہیں، تو ممکن ہے، تو وہ ساخت نہیں ہوگا، وہ کرے گا جو ہے جا کر کے وہاں پر اس کو اختیار کر کے وہ اس کام کو پورا کرے گا۔ ہر روز کا کھانا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک دن کا کھانا، بس دونوں شامل ہوتا ہے اس کے اندر۔ ایک مسکین کا کھانا، اصل میں قرآن میں یہی آیا ہوا، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، تو ایک مسکین کھانا وہی جو ہے ہر روز کے بدلے میں ہے، یعنی ہر دن کے بدلے میں، یعنی پورے رمضان کا نہیں، ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا، ایک دن کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا کھلایا گا۔ ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی، ایک ساتھ بھی جو ہے کر سکتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا جی، وہ بھی کر سکتے ہیں، بہتر یہ کہ روز روز کا نکال دیا کرے، جو صحیح، ہاں اسی وقت کر ساتھ میں جو ہے روز روز کا نکالتے جائیں وہ سب سے بہتر ہے، لیکن یہ جائز ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں پورا جو ہے کھلاتے، بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں یہ آیا ہوا ہے کہ انہوں نے پورے 30 دن جو ہے کا جو تھا روزہ، وہ پورا جو ہے کہ ساتھ سارے جو ہے مسکینوں کو بلا کر کے ایک ہی مرتبہ میں کھلا کے چھٹی کر دی۔ ایک دن کے 2 ٹائم کھانے ہیں کہ ایک دن کا ایک؟ نہیں، ایک دن کے کھانے کی بات صرف آئی ہوئی ہے، ایک دن کے کھانے کی بات، چونکہ ہم ایک دن میں 2 مرتبہ کھاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، 2 مرتبہ۔ اور اس میں بھی وہی ہے حساب کی، ہر آدمی کے اپنے معیار کے لحاظ سے کھانا بھی ہوتا ہے، یعنی سب کا برابر نہیں ہو سکتا، ایک آدمی جو ہے اس کے کھانے کا معیار بہت کم ہے تو اسی لحاظ سے اس کو کھلانا پڑتا ہے، جس کا اسی لیے اس میں جو لفظ آیا ہوا نا ایک مسکین کو کھلانا، جو قرآن میں لفظ ہے وہ یہ ایک مسکین کو کھلانا، جو آپ کے پاس میسر ہوتا ہے وہی آپ کھلاتے ہیں، تو ہر آدمی اپنے معیار کے لحاظ سے بھی کھلاتا ہے اور وہی اس کے لیے بہتر شکل ہے، ٹھیک ہے۔
ہم 2 مرتبہ کھاتے ہیں تو مسکین کو 2 مرتبہ کھلائیں گے. بالکل لوگ 3-4 مرتبہ کھاتے ہیں. جی ہاں تو 3-4 مرتبہ کھلا دیجیے. رمضان میں تو 2 ہی مرتبہ کھائیں گے نا بھائی. نہیں عام حالت میں مطلب جس رمضان نہیں روزہ نہیں ہوتا جی ان کا دوسرا معاملہ جو ہے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو رمضان میں 2 ہی مرتبہ ہوتا ہے. ویسے بھی بہت سارے لوگ 2 ہی مرتبہ عام دنوں میں بھی کھاتے ہیں. بہت سارے لوگ 5 مرتبہ کھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ 2 ہی مرتبہ کھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ صرف 1 مرتبہ ہی کھا کے رہ جاتے ہیں. جی دوسرے میں آتے ہیں ابھی. اس کے بعد جو 6-7 ہیں نا آپ کے پاس یہ دونوں ایک ہی ہیں, ایک ساتھ ہی دونوں چلیں گے. اذا ضاق الامر اتسع, وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ. اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق. سارے قواعد کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے. یہ کوئی اپنا مستقل وجود نہیں رکھتا ہے یہ قاعدہ, بلکہ جو دوسرے اوپر قاعدے گزرے ہوئے ہیں انہیں سے اس کا تعلق ہے صرف. اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق. آپ کے یہاں 2 کر کے لکھا ہوا الگ الگ, دونوں کو ایک ساتھ میں نے لکھا ہے, ایک ساتھ ہی دونوں کی جو ہے وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اذا ضاق الامر, ضاق عربی میں کہتے ہیں تنگ ہونا. ضاق کیا ہے؟ تنگ ہونا. الامر کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی مسئلہ. اتسع, اتساع کہتے ہیں کشادہ ہو جانا, وائڈ, زیادہ. اذا ضاق الامر اتسع کا معنی ہوا کہ جب کوئی مسئلہ تنگ ہو جاتا ہے تو کشادہ ہو جاتا ہے, وائڈ ہو جاتا ہے. یعنی اس میں ہمارے لیے کیا مل جاتی ہے؟ چھوٹ مل جاتی ہے, آسانی مل جاتی ہے. جب بھی کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی عمل, کوئی بھی چیز کیا ہو جائے؟ تنگ ہو جائے. تنگ ہونے سے مطلب کیا یہاں پر؟ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے تو شریعت وہاں ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دیتی ہے, مسئلہ ہمارے لیے تھوڑا آسان کر دیا جاتا ہے. جب بھی تنگی ہو تو کیا آ جاتی ہے؟ آسانی آ جاتی ہے ہمارے لیے, کشادگی آ جاتی ہے. پریشانی ہو تو آسانی آ جاتی ہے. وَإِذَا اتَّسَعَ, اور جب آسانی ہو تو معاملہ تنگ ہو جاتا ہے, یعنی اس کے بالکل الٹا ہو جاتا ہے. جب آسانی ہو, کشادگی ہو تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ شریعت کا حکم تنگ ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اور جب پریشانی ہو تو شریعت کا حکم کیا ہوتا ہے ہمارے لیے؟ آسانی لاتا ہے, کشادگی پیدا کرتا ہے. یہ اس قاعدے کا معنی ہوا. ہم آپ کو یہ مثالیں دوسرے جو بھی قواعد گزرے ہوئے ہیں آپ کے تقریباً اسی اس کے لحاظ سے وہ گزرے ہوئے ہیں. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہتے ہیں کہ جو چیز کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کے لیے جائز ہوئی تھی, یا جو آسانی آپ کے پاس مجبوری کی وجہ سے آئی تھی, وہ مجبوری ختم ہوتے ہی وہ حکم دوبارہ لوٹ آتا ہے, وہ حکم اپنی جگہ پر دوبارہ آ جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں. مثالوں سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. اگر کوئی شخص سفر میں ہو, خوف کی حالت میں ہو, خوف کی, دشمن سے خوف کی حالت میں ہو, تو اس کے لیے نماز کا خاص طریقہ ہے. قرآن میں اس کو اسی تفصیل سے بیان کیا گیا, نماز کا خاص طریقہ اس کے لیے. لیکن جیسے ہی خوف کی حالت ختم ہو جائے گی ویسے ہی ہاں جیسا نماز کا حکم پہلے تھا, جس طرح سے نماز پڑھنے کا, وہ لوٹ آئے گا. کوئی شخص سفر پہ گیا ہوا ہے تو اس کے لیے جائز کیا ہے؟ پریشانی تھی تو شریعت نے معاملے کو آسان کر دیا, صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے, جماعت سے بھی نماز نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کشادگی آئی, دوبارہ اپنے وطن کو لوٹ آیا, ویسے ہی معاملہ کیا ہو جائے گا اس کے لیے؟
तंग। अब 4 रकात भी पढ़नी है और कहाँ पढ़नी है जाकर के? मस्जिद में जमात से पढ़नी है। मैंने इसका जो भी कवायद गुजरे हुए हैं ऊपर, सबसे इसका ताल्लुक होता है। बातें तकरीबन ये आ चुकी हैं पहले, ये दूसरे अल्फाज में यहाँ बयान किया जाता है, इसलिए हमने उसको लिखा है। जब तंग हो, परेशानी हो, तो शरीयत से क्या आती है? आसानी आती है। और जैसे ही आसानी आ गई वैसे ही मामला क्या हो जाएगा आपके लिए? तंग हो जाएगा। यानी शरीयत का जो हुक्म है वो आपको बजा लाना है और कोई शक्ल नहीं है उसकी, वैसे ही वो चीज लौट आती है। कोई शख्स बीमार था, तयम्मुम करना उसके लिए जायज था। जैसे ही बीमारी खत्म हुई, वजू गुस्ल करने का जो हुक्म है वो लौट आएगा, अपनी जगह पर बाकी हो जाए, दोबारा जो है वो आ जाएगा। कोई भी शख्स, उसके लिए ये चीज जायज थी। एक शख्स के लिए बैठ कर नमाज पढ़ना जायज है, क्यों? परेशानी है तो शरीयत ने आसानी कर दिया, बैठ करके नमाज पढ़े। जैसे ही बीमारी खत्म हो जाएगी वैसे ही उसके लिए खड़े होकर के नमाज पढ़ना जरूरी हो जाएगा। जैसे ही आसानी आई वैसे ही उसका मसला क्या हो जाएगा? तंग आ जाएगा, हो जाएगा। अब उसके लिए नहीं है कि वो चाहे तो लेट के भी पढ़ ले, चाहे तो, ऐसा वो मामला नहीं होता। आम तरीके से इसकी दलील में हम पेश करते हैं इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस, जिसमें ये है, वो कहते हैं कि बवासीर की बीमारी थी, तो अल्लाह के रसूल हरम ने कहा कि अगर तुम खड़े होकर के पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़ो, नहीं तो बैठ करके नमाज पढ़ो। अगर बैठ करके भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तुम्हारे पास, मुश्किल है वो भी, तो लेट करके नमाज पढ़ो। ये सारी आसानियां कब आई? जब परेशानी है। जिस दिन वो बीमारी खत्म हो जाएगी उस दिन सारी आसानियां खत्म हो गई। क्या है? खड़े होकर के नमाज पढ़ो, उसके अलावा और कोई हुक्म नहीं। ये तंग हो गया हुक्म। जब बीमारी थी, हुक्म क्या था उसके लिए? आसान था, कुशादा था, ये भी कर लो, ये ना हो तो ये कर लो, ये ना हो तो ये कर लो। लेकिन जैसे ही बीमारी खत्म हो गई वैसे ही हुक्म एक ही है, वो क्या है? खड़े होकर के नमाज पढ़ना है, बस। ठीक है, यही है ये। परेशानी के वक्त में शरीयत में आसानी आती है, और जैसे ही आसानी में रहता है इंसान तो मामला उसके लिए क्या रहता है? तंग रहता है। जो मशक्कत है, जितना उसको बर्दाश्त करना है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो अमल करना पड़ेगा जो अमल उसके लिए वाजिब है, उसके लिए गुंजाइश फिर नहीं होती है। इज़ा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसा व इज़ा इत्तसा ज़ाक़ा। ठीक है जी, आप मिसाल बयान कीजिए इसकी कोई एक आखिरी जो है कायदा है आज, उसको इंशाल्लाह, और 10 मिनट बाकी है अभी, इसलिए बहुत सी मिसाल है और आप करते रहते हैं। मजबूरी की वजह से जायज था कि जैसे ही मजबूरी खत्म हो गई वैसे ही वो चीज लौट आएगी, हुक्म वो लौट आएगा, फिर तंगी आ जाएगी। हाँ जो भी किए हाँ पूरे इसी के एग्जाम्पल जी, उसमें जो है आते हैं। एक औरत है जो बेवा है, शौहर की वफात की वजह से इद्दत गुजार रही है, इद्दत गुजार रही है, उसके लिए निकलना घर से जायज नहीं है, मगर मजबूरी की वजह से घर से बाहर निकल सकती है ना? जैसे घर में टॉयलेट का इंतजाम ना हो तो कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी, मैदान। लेकिन अगर टॉयलेट बन रहा था, बन के तैयार होते ही उसका निकलना क्या हो जाएगा? खत्म, जायज, अब जायज नहीं रहेगा। अब मामला उसके लिए तंग हो गया, अब उसको वहीं रहना, बाहर नहीं निकल सकती। मजबूरी है, उसको कोई खाना लाके देने वाला नहीं है, या कोई सामान बाजार से लाके देने वाला नहीं है, मजबूरी है, सामान लेने के लिए बाहर जाएगी, क्योंकि उसको जिंदा रहना है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। उसका नवासा आ गया, फर्ज कर लीजिए, जिस दिन वो आ गया सामान लाने के लिए बाहर से, उस दिन से उसकी मजबूरी खत्म हो गई, अब उसको उसी पर अमल करना पड़ेगा, घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये है इज़ा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसा व इज़ा इत्तसा ज़ाक़ा। ठीक है, आगे आखिरी जो है कायदा, उसको भी आखिरी वाला ज्यादा आजकल हमको उसको जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ हिंदुस्तान में रहते हुए। ये आखिरी कायदा, अल हाजतु तुनज़्ज़लु मंज़िलत ज़रूरती। अल हाजतु
پڑھیں گے اس کو، الحاجت تنزل منزلۃ الضرورت، اس کی ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے الگ الگ، لیکن اس سے پہلے اب تک جو بھی قاعدہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اس پورے المشقۃ تجلب التیسیر میں، اس میں ایک چیز آئی تھی شروع میں، الضرورات تبیح المحظورات۔ ہم نے وہاں بتایا کہ ضرورت کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں، مجبوری۔ مجبوری بھی کیسی؟ جس میں جان جانے کا خطرہ ہے، یا جسم کو کوئی بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، یا مال کے جو نقصان کا بہت زیادہ خطرہ ہے، تو وہاں پر وہ مجبوری ہوتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے وہ مجبوری؟ اس مجبوری کی وجہ سے حرام چیز کیا بن جاتی ہے؟ حلال بن جاتی ہے۔ وہ انتہائی درجے کی مجبوری ہوتی ہے۔ بہت سے مسائل آپ کو ہندوستان میں ایسے آئیں گے جس میں انسان بہت زیادہ مجبور تو نہیں ہوتا ہے، یعنی جان تو اس کی نہیں چلی جائے گی۔ جیسے فرض کر لیجئے کسی کو پاسپورٹ بنوانا ہے، کسی کو پاسپورٹ بنوانا ہے، پاسپورٹ بنوانا اس کے لیے اگر نہ بنوائے تو اس کی جان تو نہیں چلی جائے گی، اس کے بغیر بھی رہ سکتا ہے ہندوستان میں آسانی کے ساتھ۔ وہ سوچ رہا ہے پاسپورٹ بنوا کے باہر جاؤں، زیادہ کما سکتا ہوں، زیادہ آسانی آ سکتی ہے، لیکن وہ ہندوستان میں رہ کر کے بھی کما سکتا ہے، اس کی روزی روٹی تو چل سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی ایسا نہیں ہے، اس درجے کی مجبوری نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کیا تو ہلاک ہو جائے گا، اس کی جان چلی جائے گی، ایسا کچھ اس درجے کی مجبوری تو نہیں ہے۔ تو کیا ایسی شکل میں وہ چیز اس کے لیے جائز ہوگی رشوت دے کر کے اس کو حاصل کر لے؟ کیا نہیں ہوگی؟ مجبوری کی بات اس سے پہلے آئی تھی۔ تو یہ قاعدہ جو آخر میں نے اس کو آخر میں اسی لیے رکھا تھا، حالانکہ پہلے آنا چاہیے تھا، کہ یہ بالکل آخر میں، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ کبھی کبھی ضرورت جو حاجت کہتے ہیں عربی میں، جس کو ہم اردو میں ضرورت کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حاجت کہتے ہیں۔ جس کو ہم اردو میں مجبوری کہتے ہیں اس کو عربی میں ضرورت کہتے ہیں، اس کا خیال کیجیے۔ تو کبھی کبھی انسان کی ضرورت مجبوری کے درجے میں آ جاتی ہے، تو وہی حکم ہو جاتا ہے جو مجبوری کا ہوتا ہے۔ جان تو نہیں جائے گی، لیکن ضرورت کس میں آ گئی ہے؟ یہ مجبوری کے درجے میں آ گئی ہے۔ یہ معنی اس کا اردو میں یہی کہ الحاجت یعنی ضرورت، اردو میں کیا کہیں گے؟ ضرورت۔ تنزل منزلۃ الضرورت، اس کو نازل کیا جائے گا مجبوری کی جگہ میں۔ دوسرے الفاظ میں ضرورت مجبوری کا درجہ لے لیتی ہے۔ ضرورت کس کا درجہ لے لیتی ہے؟ مجبوری کا درجہ لے لیتی ہے۔ یعنی ضرورت کی وجہ سے بھی چیز ویسے ہی حلال ہو جائے گی جیسے مجبوری کی وجہ سے حلال ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی ضرورت ہے اس کو واضح کرنے سے پہلے انسان کی جو دنیا میں ضروریات ہوتی ہیں اس کو عام طریقے سے فقہا تین اس میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں الضروریات عربی میں، دوسرے کو کہتے ہیں الحاجیات، اور تیسرے کو کہتے ہیں الکمالیات۔ الضروریات یعنی ایسی چیزیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الضروریات۔ ایسی چیزیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا دنیا میں رہنے کے لیے۔ یہ تین جو ہے کھانے ہیں اس کے۔ پہلا کیا؟ ایسی چیزیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ الحاجیات ایسی چیزیں جس کے بغیر انسان زندہ تو رہ جائے گا لیکن اس کی زندگی کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہے گی۔ زندہ ہونا اس کا زندہ نہ رہنے کے برابر سمجھیے، وہ حاجیات میں آ جاتی ہے۔ تیسری ہے کمالیات۔ کمالیات کو سمجھیے، اس کو ڈیکوریشن کہتے ہیں آج کے زمانے میں، جو ہے لگژری، جی لگژری، یہ کمالیات۔ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے نا ضرورت؟ ہاں، تو ضروریات میں سے کیا آئے گا؟ اس میں سے بولیے، ضروریات میں سے کیا آئے گا؟ ہوا، پانی، کھانا۔ نہیں، وہ جو مکان کی بات میں کر رہا ہوں، چار دیواری، ایک جو ہے چاروں طرف سے یہ ہو، اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا جو ہے جو سائے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، اور بہت زور کی ہوائیں ہیں تو ان ہواؤں سے
بچنے کے لیے اس کو چاہیے ایسا ایک چھپر ہونا ضروری ہے. یہ کس میں ہے؟ ضروریات میں. وہ اس کو رہنے کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد حاجیات میں کیا آئے گا؟ ہاں، چھت جو ہے ذرا اچھی قسم کی ہو، ایسا نہ ہو کہ جب تیز ہوا چلے تو گرنے کی بات نہیں، مطلب یہ کہ بیٹھے جو ہے بس وہی پڑھتے رہیں گے، پتہ نہیں جو ہے کب کیا ہو جائے. جو یہ بالکل سکون نہ ہو اس کے اندر تو وہ کیا ہے؟ بیکار. حاجیات میں کیا ہے کہ اب وہ مکان ہے، تھوڑا سکون بھی اس کے اندر رہنا چاہیے. جو فائدہ ہے اس کا مکان کا کہ انسان کو ذرا سکون ملے، دھوپ سے، بارش سے، اس سے بچاؤ ملے، تو ذرا اچھے انداز کا بچاؤ ہو. تو یہ کس میں آ گیا؟ حاجیات میں. کمالیات کیا ہے؟ اے سی ہو، یہ ہو، وہ ہو. ابھی آج کل جو ہے یہ فین کا ہونا کس میں شامل ہوتا ہے؟ حاجیات میں یا کمالیات میں؟ یہ سب حاجیات میں آ گیا. نہیں، پہلے کسی زمانے میں یہ سب چیزیں کس سے مانی جاتی تھی؟ کمالیات میں. آج کے زمانے میں وہ کس سے مانی جاتی ہے؟ حاجیات میں مانی جاتی ہے. تو وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. کچھ چیزیں حاجت میں شمار ہوتی ہیں لیکن وہ کس کا درجہ لے لیتی ہیں؟ مجبوری کا درجہ لے لیتی ہے. تو وہاں اس کی وجہ سے بھی چیز حلال ہو جاتی ہے. تو وہاں حاجیات کی بات ہم کر رہے ہیں. یہاں پر جو حاجت تو ہے یہ کب ہوتی ہے؟ یہ چیز مجبوری کا درجہ لے لیتی ہے تو مجبوری کے درجے میں آ جاتی ہے جب یہ حاجت لوگوں کی ضرورت بن جائے. اس کو اردو میں کہنا ہو، اردو کی بات ضرورت کا اجتماعی ضرورت بن جائے. کیسے؟ اجتماعی ضرورت بن جائے. کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے، پوری جماعت کا مسئلہ. اجتماعی ضرورت بن جائے تو یہ ضرورت کس کا درجہ لے لے گی؟ مجبوری کا درجہ لے لے گی. وہاں بھی حرام چیز حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں بھی حرام چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. جب کوئی چیز حالانکہ وہ مجبوری میں شامل نہیں ہے، وہ نہ کریں تو ہماری جان جانے والی نہیں ہے، ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی اجتماعی ضرورت بن گئی ہے قوم کے لیے کہ اس کے بغیر لوگوں کی زندگی مردوں کے مانند ہوگی، ان کی پریشانی مشقت بہت زیادہ ہوگی. تو وہاں وہ ضرورت کیا ہو جائے گی؟ مجبوری کا درجہ لے لے گی. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ چیزیں زیادہ آتی ہیں اور اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ یہ کیا کریں. جو ہندوستان میں کسی مسلم لیڈی کا ڈاکٹر ہونا، ڈاکٹر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ ہاں، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ اور کوئی بھی ایسا کالج، میڈیکل کالج نہیں ہے جہاں پر کوئی ایجوکیشن نہ ہو. کوئی بھی ایسا ہے نہیں. ہندوستان کی بات کریں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایسا معاملہ ہو اور اس کو حاصل کرنا ہے. یہ پوری قوم کی اجتماعی ضرورت ہے. کوئی نہ کوئی لیڈی ڈاکٹر تو ہونا چاہیے جو بہت سارے مسائل ہیں جو عورتوں کے تعلق سے اس کے بارے میں صحیح ہم کو رپورٹ دے سکے کہ ہاں کیا شکل ہوتی ہے. تو فتویٰ دینے والا ہی فتویٰ دے پائے گا، ورنہ فتویٰ دینے والا بھی کیا ہو جائے گا؟ فتویٰ صحیح سے نہیں دے پائے گا ان مسائل کے تعلق سے. یہ ہماری ایک اجتماعی قوم کی ضرورت ہے، اجتماعی ضرورت ہے. میری، آپ کی یا فلاں فلاں کی نہیں ہے. اگرچہ کی مجبوری نہیں ہے یہ، اس کے بغیر بھی کوئی بھی ایک بھی لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تب بھی کیا رہ سکتے ہیں ہم؟ بحیثیت مسلمان زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن ایک اجتماعی ضرورت ہے پوری جو ہے مسلم قوم کی کہ ان کی اپنی لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں بہت سارے مسائل میں. کبھی ہوتا ہے اب وہ لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے، غیر مسلم ہے، نان مسلم، بول دیتی ہے کہ جو ہے اگر یہ روزہ رکھ لیں گے تو بچے کو نقصان ہو جائے گا. کس درجے کا نقصان ہو جائے گا ہم کو نہیں معلوم، کتنا ہوگا. ممکن ہے نقصان کوئی خاص نہ ہونے والا ہو، روزہ رکھ کر کے بھی کام چل سکتا ہو. صحیح رپورٹ کون دے گا ہمیں؟ صحیح مسلم جو ہے ڈاکٹر صحیح رپورٹ دے گی وہ بالکل. اور بھی متقی ہونا ضروری ہے اس کے لیے بھی، تاکہ وہ صحیح جو ہے بات بول سکے اس کے بارے میں. اب ایسی کوئی خاتون جو واقعی دیندار ہے، وہ کوئی ایجوکیشن میں نہیں جاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی خاتون پڑھ کر کے نکلے تاکہ وہ ہمارے بہت سارے مسائل کا اس کے ذریعے سے حل ہو سکے.
تو یہاں ضرورت ہے، وہ صرف کیا ہے، ضرورت ہے، لیکن ضرورت کس کا درجہ لے لے گی، مجبوری کا درجہ لے لے گی، اور اس مجبوری کی وجہ سے وہاں اس کے لیے کوئی ایجوکیشن حاصل کرنا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، لیکن پوری شرطوں کے ساتھ جو میں نے بھی بیان کیا آپ کو، وہ پوری کیفیت کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہو، کر سکتی جا کر کے، تاکہ اس کے ذریعے سے بہت سے مسائل ہو گیا۔ ابھی جو ہم نے پاسپورٹ کی بات کی تھی آپ کو، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ہاں وہ ہمارے لیے مجبوری تو نہیں، ہم اسے حاصل کیے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، ہلاک تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن ہمارا زندہ رہنا اور نہ رہنا دونوں کیا ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔ ہم کوئی اچھی تجارت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے، اس کے لیے ہم کو کہیں باہر جانا، یہ کرنا وہ کرنا، ہم کہیں جا نہیں سکتے، وہ ہونا ہمارے لیے کیا ہے، ایک ضرورت۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مجبوری، تو اس لیے اس مجبوری کی وجہ سے کیا کریں گے، اس کو دے کر کے حاصل کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ ویسے یہ حج کے معاملے میں اگر ہو تو وہ ہاں پھر حاجت کا معاملہ نہیں ہوتا، کس کا رہتا ہے، مجبوری کا معاملہ آ جاتا ہے، وہ انسان کی اپنی ضرورت کے لیے بھی وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ یہ جی ہاں جی ہاں بالکل اجتماعی ضرورت ہے، یعنی صرف یہ میرا اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، یعنی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا یہ میرا اپنا معاملہ صرف نہیں ہے، آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ، یہ جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، پوری قوم کے ساتھ معاملہ یہی ہے کہ اس کو لینا ہے تو اس کو دینا پڑتا ہے۔ ایک اجتماعی ضرورت بن گئی ہے لوگوں کے لیے کہ اب لوگ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو پا رہا، صرف میرا اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے۔ اسی کے ساتھ کہتے ہیں جیسے فوٹو کھنچوانا ہے، فوٹو کھنچوانا ایک ضرورت بن گیا۔ ہاں پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے ضرورت پڑتی ہے، یعنی ہم اپنا جائز جو ہمارا حق ہے وہی ہم لے رہے ہیں، کوئی غلطی بھی نہیں ہے اس کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ جب تک کچھ نہ دو کام آگے نہیں بڑھتا ہے، تو وہاں ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی، وہ بھی اگر غلط طریقے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے رشوت دینا تو جائز نہیں ہوگی۔ اپنا ہی پاسپورٹ بالکل جو ہے جو جائز جو اس کے پروسیجر ہوتے ہیں پورا کرنے کے باوجود بھی ہم کو نہیں مل پا رہا ہے، جب کوئی کام آگے نہیں بڑھ جاتا کہ کچھ ہاتھ میں پکڑاؤ نہیں، اگر یہ صورت ہوتی ہے تو وہاں وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اجتماعی ضروریات اس طرح کی بہت زیادہ ہوتی ہیں جہاں آدمی رہتا ہے۔ ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہوئے بولیے اور کیا ایسی اجتماعی ضرورت، بینک میں پیسہ، بینک میں پیسہ، اس کے بغیر ایسا نہیں کہ ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے، زندہ تو رہ جائیں گے، لیکن ہم اس کے بغیر کچھ یہاں کر ہی نہیں سکتے جب تک وہاں سے لین دین نہیں کریں گے۔ پوری قوم اگر ہم کہیں گے نہیں، چاہے جو ہے پوری قوم کا مسئلہ ہوگا یہ کہ پوری قوم کچھ بھی نہیں کرے گی، بس کہیں تھوڑی بہت جائے گی، دن بھر مزدوری کرے گی اور جو ملے گا اتنا کھا لے گی، تو زندہ تو رہ سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، زندہ تو رہ سکتی ہے، لیکن نہ کوئی تجارت کر سکتی ہے، نہ کوئی اور جو ہے پڑھائی کر سکتی ہے، نہ کوئی اور نہ کہیں جو ہے کوئی اچھی نوکری کر سکتی ہے، نہ کوئی جو ہے کوئی اس میں گورنمنٹ سروس کر سکتی ہے، کیونکہ ان سب میں اس کو پیسے کیسے ملیں گے، بینک کے تھرو ملیں گے۔ اس پوری قوم کی ایک ضرورت بن گئی چیز، یہ ضرورت مجبوری کے درجے میں آ گئی، اب وہاں اس کے لیے جائز ہے کہ اب وہ بینک میں پیسہ جمع کر سکے۔ یہی وہ چیزیں بھی آج کل جو بہت سے مسائل ہیں، ابھی میں نے کہا آپ کو ابھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں اکثر جو ہے وہ گاڑیوں کے انشورنس کے بارے میں، فلاں کے سارے مسائل وہی ہیں، کیونکہ آپ کو گاڑی خریدنا ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ اس میں جی جی ہاں وہ غلط ہے۔ وہ اس سے پہلے ایک ایسے قاعدے میں ایک قاعدہ آیا تھا کہ مجبوری کے وقت اگر کوئی چیز جائز ہوتی ہے تو جتنی مجبوری ہوتی ہے اسی حد تک جائز ہوتی ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو پھر وہ ناجائز ہو جاتی ہے، حرام کے درجے میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی معاملہ آئے گا
تو بینک میں پیسہ رکھنا، لین دین کرنا یہ جائز ہوا، حالانکہ جائز نہیں تھا اس کے لیے، کیونکہ سودی کاروبار کے ساتھ تعاون کرنا بھی جائز، اگرچہ کہ آپ سود نہ لو پھر بھی وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو سودی کاروبار کے ساتھ لین دین آپ کر رہے ہیں ابھی، یہ صرف مجبوری کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ جائز ہو گیا۔ اس کے بعد اب سود لے کے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ دوسرے مسائل، لیکن یہ فی نفس ہی ایک اجتماعی ضرورت ہے ہماری جس کے لیے وہ جائز ہے۔ اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، میں نے انشورنس کی بات بھی کہی آپ کو ابھی، اور آفس میں اگر نوکری ملتی ہے تو ایک انشورنس آپ کو لینا ہی پڑتا ہے، اس وغیرہ لینا ہی ہے، کمپنی کو وغیرہ میڈیکل تب لینا بھی نہیں چاہتے وہ ایک تو لینا۔ انشورنس تو مل گیا لیکن اس کا استعمال کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ وہاں تو پریشانی اتنی نہیں آتی ہے، کیونکہ آپ ٹھیک ہے آپ نے لے لیا، پیسے آپ کے کٹتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، بعد میں ضرورت پڑنے پر صرف اتنا ہی لیا جتنا آپ نے جمع کیا ہے، تو اس سے آدمی بچ سکتا ہے کسی حد تک۔ حالانکہ بہرحال پریشانی تو کہیں نہ کہیں آتی ہے اس کے اندر۔ نوکریوں میں ہی ایک مسئلہ آتا ہے پی ایف کا بھی، جو پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے، اس میں پھر سود جمع ہو کر کے ملتا بھی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا پریشانی کا مسئلہ ہے۔ اس کو وہ پورا حساب کتاب رکھ کر کے وہ آخر میں بچنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ نہیں کمپلسری ہوتا ہے، گورنمنٹ جاب میں کمپلسری، پرائیویٹ میں بھی کمپلسری ہے۔ پرائیویٹ میں اس کے لیے وہ ہیں کچھ کہ اتنے جو ہے آپ کے پاس امپلائی ہیں تو کمپلسری نہیں ہے، اس سے زیادہ ہو گئے تو کمپلسری ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ جی جی ہاں، اس میں وہ دیکھنا کہ پھر کس حد تک ہے وہ، کیا وہ ضرورت میں آتی ہے کیا چیز، یا مجبوری میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ آفس میں ہے جہاں پہ غیر محرم بھی کام کر رہے ہیں، یعنی خواتین بھی کام کرتی ہیں، ان کے بیچ میں ہم کو کام کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے تو جائز نہیں ہے، ہمارا تو یہ کہ غلطی ان کی ہے کہ وہ آ گئی ہمارے سامنے، جیسے ہم روڈ پہ چل رہے ہیں، اب خواتین کی غلطی ہے کہ ہمارے سامنے آ رہے، ہمارا تو روڈ پہ چلنا یہ حرام نہیں ہے، ہمارا تو وہاں کام کرنا حرام نہیں ہے، غلطی ان کی ہوتی ہے کہ وہ آ رہی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کس حد تک بچا کر کے وہاں سے نکلتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آج جو ہے ہمارا اس طریقے سے یہ فائدہ ختم ہو گیا جو تھا المشقۃ تجلب التیسیر، یہ دو بڑے اور قاعدے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اس میں سے ایک کی شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اسی پر ختم کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔